یہ کیسے دماغ میں آیا کہ جادو جنات کا علاج کیا جائے؟ میرے اوپر خود جادو ہو گیا تھا اور جادو کے ذریعے میری آواز کو باندھ دیا گیا تھا۔ حمزات کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کے ساتھ پیدا ہونے والا شیطان ہوتا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ نہیں مرتے، وہ زندہ رہتے ہیں۔ جنات کسی بھی انسان کی باڈی پر قبضہ کر لیتے ہیں؟ یہ انسان کے وجود کے اندر اس طرح داخل ہو سکتے ہیں جس طرح رگوں میں خون ہے۔ تو جنات کسی انسان کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنا لیتے ہیں؟ جنہوں نے کہا کہ اگر اس کی شادی کی نا تو میں اس کو مار دوں گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جنات کو ہم نے جلا دیا۔ اس آیت کے ذریعے جلایا جاتا ہے اور بے شمار جنات جلائے ہیں۔ میرے کمرے کے اندر جنات ہی جنات ہیں۔ میں نے ایک عمل لینا تھا، اسے اگر عملوں کا سردار کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ چہل کاف، ایسی تیسی جنات کی اور ایسی تیسی جادو کی حاضری کی۔ جنات آ گئے اور میرے ساتھ والے جو ہیں اس کی حالت کو دیکھ کے اتنے ڈرے، اتنے سہمے کہ ناقابل بیان ہے۔ کالے جادو کے بہت سے خطرناک واقعات تو آپ نے سنے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جادو کی ایک نہیں 9 خوفناک اقسام ہوتی ہیں؟ وہ کون سی ایک قرآنی آیت ہے جس کو پڑھنے سے جنات کو بآسانی جلایا جا سکتا ہے؟ اور انسان اور جنات کی شادی کیسے پاسبل ہوتی ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، مفتی محمد احمد شہباز صاحب، ویلکم ٹو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ پچھلے کافی عرصے سے آپ نا جادو جنات کا علاج کر رہے ہیں، تو یہ کیسے دماغ میں آیا کہ جادو جنات کا علاج کیا جائے؟ ویسے میں الحمدللہ قرآن پاک حفظ کی ہے اور اس کے ماشاءاللہ۔ بعد میں نے درس نظامی کی ہے مدارس کے اندر، مطلب پڑھایا بھی ہے اور پڑھا بھی رہے ہیں، مسجد مدرسے سے ریلیٹڈ ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ میرے اوپر خود جادو ہو گیا تھا۔ اچھا۔ اور جادو کے ذریعے میری آواز کو باندھ دیا گیا تھا۔ مطلب بہت علاج کروایا، ڈاکٹرز کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی۔ پھر روحانی علاج کرواتے بہت سارے اس میں دھوکے ہوئے، جعلی عاملین سے بھی ملنا جلنا ہوا، چونکہ بندہ جو بیمار ہوتا ہے نا اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے کہیں سے بھی شفا ملے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور مریض اگر سوجھ بوجھ رکھتا بھی ہے نا تو پیرنٹس جو ہیں وہ بڑے فکر مند ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہیں سے بھی شفا ملے، کہیں سے بھی۔ تو ایسی صورتحال میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ فیک کام کر رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر انسان بیمار ہو جائے تو اپنے علاج کے دوران ہی وہ آدھا ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہوا میرے ساتھ بھی ایسے تھا، لیکن میں نے علاج سے ہی نہیں سیکھا، بلکہ میں نے پھر پراپر اس کو سیکھا اور اس نیت اور ارادے سے سیکھا کہ آج کے بعد میں روحانی علاج کروں گا اور جس طرح میرے ساتھ دھوکے ہوئے میں لوگوں کو دھوکے سے بچاؤں گا۔ اچھا، جب آپ کے اوپر جادو ہوا تھا کیا کیفیت تھی آپ کی، اور کیسے پھر جادو سے چھٹکارا ملا؟ کیفیت یہ تھی کہ میری آواز بند ہو گئی تھی، دھیرے دھیرے آواز بند ہونا شروع ہو گئی اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں یا تو لکھ کے بات کرتا تھا اور یا اشارے سے بات کرتا تھا۔ اور میں ایک خطیب آدمی تھا، گفتگو کرنی جانتا تھا، میں درس دیتا تھا، جمعہ پڑھاتا تھا اور اس کے علاوہ بھی جلسوں میں گفتگو کرتا تھا۔ میرے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا اور کوئی ایسی ریزن نہیں تھی جس کی وجہ سے آواز بند ہوئی ہو میڈیکل طور پر۔ تو یہ روحانی ایک مسئلہ تھا، جادو کی وجہ سے یہ آواز بند ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس کا علاج کروایا، بہت سارا علاج کروایا، لیکن کہیں سے افاقہ نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جس کے ہاتھ سے شفا دینی ہوتی ہے وہیں سے شفا ملتی ہے۔ بے شک۔ پھر یہ کراچی میں ایک شاہ صاحب تھے، انہوں نے میری تشخیص کی، تشخیص کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت سخت جادو ہے اور جتنے لوگوں نے علاج کرنے کی کوشش کی ہے ان سے علاج نہیں ہوا، الٹا جادو کو انہوں نے تقویت پہنچائی ہے، تو یہ آپ کو خود سے محنت کرنی پڑے گی۔ انہوں نے مجھے مکمل طور پر گائیڈ کیا اور میں نے پھر محنت کی، انہوں نے بھی دعا بھی کی، دوا بھی کی، دم وغیرہ بھی کرتے رہے اور ساتھ میں بھی محنت کرتا رہا۔ تو 2 ماہ کے اندر اللہ پاک نے فضل فرمایا تھا، آواز بحال ہو گئی تھی۔ چلے الحمدللہ، اللہ کا الحمدللہ۔ بہت کرم ہے کہ اب آپ ٹھیک ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا جادو کی اقسام ہوتی ہے؟ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جادو سے صرف آپ کی آواز بند کر دی گئی تھی، تو جسم کے اسپیسیفک حصوں پر بھی جادو ہوتا ہے؟ امام رازی نے اپنی کتاب عیون السحر کے اندر سحر کی حقیقی
اور بڑی جو قسمیں بیان کی ہیں نا وہ 9 قسمیں بیان کی ہیں، اور باقی اس کی شاخیں ہیں بہت ساری۔ ان میں کالا جادو بھی ہے، جس بہت ساری چیزوں کو استعمال کر کے اور غیر شرعی افعال کر کے لوگوں کو بیماریاں بھی لگائی جاتی ہیں اور لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، کیونکہ موسٹلی ہم یہی سنتے ہیں نا کہ کالا جادو ہو گیا، تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جادو کی صرف ایک ہی قسم ہوتی نہیں، ہے۔ انہوں نے 9 قسمیں لکھی ہیں جادو کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ والی جو بات ہم سنتے ہیں کہ جو جادو ہے وہ جنات کی مدد سے کیا جاتا ہے، یہ بات درست ہے؟ جی، جنات شیاطین کی مدد سے کیا جاتا ہے اور غیر شرعی افعال کر کے کیا جاتا ہے، اور جادو وہی شخص کرتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان کو منع ہے جادو کرنا۔ جادو اپنی حقانیت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسلمان کو منع ہے کہ جادو نہ کرنا ہے اور نہ کروانا ہے۔ کرنے والا اور کروانے والا دونوں گناہ گار ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتائے گا کہ ایک انسان ہے جس نے کسی پر عمل کروانا ہے جادو کا، وہ کیسے اس کو ممکن بنائے گا؟ آڈینس کی گائیڈنس کے لیے کہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ کیسے کیسے آپ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے۔ بے شک۔ اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے، انتقام لینے کے لیے اگر کوئی جادو کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وقتی طور پہ اسے کچھ سکون مل جائے گا، لیکن اس عمل کے کروانے کی وجہ سے جو اس کی زندگی کے اوپر وبال آئے گا وہ اس کے لیے بھگتنا بہت مشکل ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ رہی بات کہ جادو کروانے والا جب جادوگر کے پاس جاتا ہے تو جادوگر اس سے اس طرح کی چیزیں منگواتا ہے، وہ جس پہ جادو کرنا ہے اس کی استعمال شدہ چیزیں ہو گئی، کپڑے ہو گئے اس کے، یا اس کے سر کے بال ہو گئے، اس کے پاؤں کی مٹی ہوگی، اور اس کے علاوہ دل وغیرہ پہ بھی عمل کرتے ہیں اور سری وغیرہ پہ بھی عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جس کے لیے کیا جاتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ جادوگر جس پہ جادو کرتا ہے اس کے جسم کے کسی بھی حصے کو ٹارگٹ کر کے وہ کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی تصویر کا صرف تصور کیا جائے تو اس پر بھی جادو ہو جاتا ہے۔ تصور، نام، والدہ کا نام اور تصویر، یہ ساری چیزیں، اور باقی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی۔ آپ کے پاس کس کس طرح کے کیسز آتے ہیں؟ کوئی ریسنٹ آپ کے پاس کیس آیا اور شیئر کر سکتے ہیں؟ میں ویسے گریز کرتا ہوں کہ کسی کی پرسنل لائف یا کسی کی سٹوری کو میں شیئر کروں، کیونکہ ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ الحمدللہ اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ ان کو اگر بتایا جائے یا لکھا جائے تو اس پہ پوری ایک فلم بن سکتی ہے۔ حالات و واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، ہمیں خود بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس محبت کے کیسز بھی آتے ہیں، ہمارے پاس طلاق کروانے کے کیسز بھی آتے ہیں، لیکن ہم علل اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی میں طلاق نہیں کرواتے، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے، اور اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ میاں بیوی میں طلاق کروانا ہے، تو اس طرح کا نہیں کرتے ہم۔ باقی ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، جادوگر کرتے ہیں، ہاں اگر بیوی رضامند ہے کہ میں نے طلاق لینی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، چونکہ اسلام نے بھی اجازت دی ہے کہ اگر نباہ نہیں ہو رہا تو بیوی اپنے خامد سے خلا لے سکتی ہے۔ باقی جادو جنات کے مسائل آتے ہیں۔ جادو کا پچھلے دنوں ابھی ایک کیس آیا ہمارے پاس، ایک خاتون ہے، بہت مشہور و معروف ہے، سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، تب بھی تھی اب بھی ہیں۔ اچھا۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو کام آنا بند ہو گیا، 3 بچے تھے ان کے، خامد سے بھی بڑی محبت تھی اور بچوں سے بھی بڑی محبت تھی، بڑی ایک پرسکون لائف گزر رہی تھی، لیکن دھیرے دھیرے سے سب کچھ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ بچے اچھے نہیں لگتے تھے، اور خامد کے ساتھ بات بات پہ لڑائی جھگڑا، اور خامد کو یہ کہتی تھی کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے چھوڑ دو۔ وہ بھی بیچارہ پریشان تھا معاملہ۔ خیر انہوں نے رابطہ کیا ہمارے ساتھ، ہم نے ان کی تشخیص کی، تو تشخیص کے اندر یہ چیز آئی کہ ان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے، ان کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، یا ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کسی شخص نے اس کے اوپر جادو کیا، اور جادو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خامد طلاق دے، بچوں کو چھوڑے اور مالی طور پہ کمزور ہو۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی ہر طرف سے چھوٹ کے، پھر یہ ہماری طرف آئے گی اور ہم اس کو اپنے قابو اور کنٹرول میں رکھیں گے۔ تو علاج کیا الحمدللہ، ابھی بھی وہ رابطے میں ہے، خامد بھی اچھا لگ رہا ہے، بچے بھی اچھے لگ رہے ہیں، اور کام بھی ان کا ٹھیک چل رہا ہے۔
چلیے اللہ کا بہت کرم ہے. الحمدللہ. اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں، ایک جادو یا جنات کا کیس ہو، سالو کرنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ یہ کیسز کے اوپر ہوتا ہے کہ کس لیول کا ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ کے کلام سے ہم چونکہ کرتے ہیں، اور اللہ کے پاک کلام کے اندر اتنی پاور ہے کہ دنیا کی کوئی پاور بھی کلام پاک کی پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. یہ پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی میرے پاس ہمزاد ہے، اور چونکہ میرے پاس مریض آتے نہیں تو میں آپ کے ساتھ مل کے کام کرتا ہوں، تو جو کام ہوگا آپ مجھے دے دیجئے گا اور اس میں سے مجھے حصہ بھی دے دیجئے گا. کہتا جی میں نے 2-3 لوگوں کو ہمزاد کی حاضری بھی دی ہے، وہ حاضر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سارا کچھ. میں نے کہا اچھا آپ کے پاس ہے؟ کہتا جی ہے. میں نے کہا حاضر کر کے دکھاؤ. کہتا کس پہ کروں؟ کوئی بندہ لائیں کہ اس کے اوپر میں حاضر کروں. میں نے کہا میرے ادارے کے اندر جتنے لوگ ہیں نا، ان میں سے کسی کے اوپر بھی حاضر کر دو اس کو. کہتا جی ٹھیک ہے. میں نے وہ باورچی منگوایا، بالکل سادہ بندہ ہے لیکن چونکہ ایک روحانی مرکز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وابستہ ہے، تو اللہ کے فضل سے روحانی قوت اس کے پاس ہے. جیسے خوشبو کی دکان میں اگر بندہ جائے تو خوشبو تو آتی ہے نا. ایگزیکٹلی. تو اس کے اوپر اس نے زور لگا لیا، لیکن اس کے اوپر وہ حاضر نہیں کر سکا. الٹا اس کی خود کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوگی. پھر اس نے کہا جی نہیں اس کے اوپر نہیں ہوتا، آپ کوئی اور بندہ بلائیں. تو ہمارا جو صفائی والا تھا، ہم نے اس کو بلایا کہ اس کے اوپر حاضر کرو. اس کے اوپر بھی اس نے زور لگایا لیکن حاضر نہیں ہوا. بعد میں اس میں کہنے لگا جی یہ دونوں بندے جو ہیں ان کے اندر روحانی قوت ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے اگر میں ان پہ حاضر ہو گیا نا تو انہوں نے مجھے قابو میں کر لینا ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے آپ ہمارے پاس آئے ہو، آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے یہ لوگ جو اس کام کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، صرف ہمارے ادارہ کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے اتنی روحانی قوت رکھی ہے کہ آپ کا ہمزاد ان کے پاس آنے سے ڈرتا ہے، تو ہمارے پاس وہ رہ کے کیسے کام کرے گا. ابھی نا آپ نے ہمزاد کا ذکر کیا ہے، ہمزاد کے بارے میں بہت سی کنفیوژن ہے لوگوں کو. کچھ کہتے ہیں ہمزاد جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ایک پیدا ہونے والا جن ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں ہمزاد کو قابو کیا جاتا ہے، اس کو جادو جنات میں استعمال کیا جاتا ہے. ہمزاد کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کے ساتھ پیدا ہونے والا شیطان ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو پیدا ہوا تھا وہ آپ کے ساتھ مسخر تھا، وہ آپ کے قابو میں تھا. باقی جو ہیں وہ ہماری زندگی کے مطابق ہی وہ چلتے ہیں. انسان جب مر جاتا ہے تو وہ نہیں مرتے، وہ زندہ رہتے ہیں. چونکہ شیطان نے مہلت مانگی تھی کہ مجھے قیامت تک موت نہیں آئے، قیامت تک میں زندگی گزاروں. انسان مرتا ہے، شیاطین نہیں مرتے. تو بیسک یہ ہمزاد حقیقت میں شیطان کی اولاد ہوتی ہے جو انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے. کسی کے ہمزاد کو قابو کر کے اس پر بھی جادو ہوتا ہے؟ جو لوگ ہمزاد کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے ہمزاد کو قابو کیا ہوتا ہے ان کی آخری جو زندگی ہوتی ہے وہ اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ وہ قابل رحم اور قابل ترس ہوتی ہے. کیونکہ ہمزاد جو ہے یہ آپ کو دفاعی قوت مہیا کرتا ہے. جب آپ اس کو اپنے وجود سے نکال کے سائیڈ پہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ پہ بیماریوں کا اٹیک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنا ہمزاد قابو میں نہیں کرتے، وہ قبرستانوں میں جا کے جو مردے ہوتے ہیں ان کے ہمزاد کو قابو اور کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ تو اس بات کو بھی نہیں مانتے کہ جو جنات ہے ان کو قابو میں کیا جاتا ہے یا جنات کو قید کیا جاتا ہے. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ ایک مسلمان تو جنات کو قابو نہیں کرے گا اور نہیں کرنا چاہیے چونکہ آزاد مخلوق ہے. جنات کو قابو میں کرنے کے لیے آپ کو غیر شرعی افعال کرنے پڑتے ہیں. آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی جن کو دیکھا ہے؟ بے شمار جنات کو دیکھا ہے اور جنات کو نکالا بھی ہے، لیکن جنات کو اصلی حالت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. جنات کس کس شکل میں نظر آتے ہیں؟ جنات کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، ان کو اختیار ہے. انسان بھی بن جاتے ہیں، یہ جانور بھی بن جاتے ہیں، کتے بلی سانپ کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں. جب بھی اگر کوئی ان کو دیکھے گا تو ان کی اصلی حالت میں نہیں دیکھے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں انسانوں کو دیکھوں اور انسان مجھے نہ دیکھیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. اب
شیطان جو ہے یہ بھی جنات سے ہے، تو جنات ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو ان کی اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں جنات نظر آتے ہیں، وہ کیوں؟ اصلی حالت میں نہیں آتے، جنات ان کو نظر آتے ہیں دیگر شکلوں کے اندر، اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جنات ہیں، انسان نہیں۔ کیا کیا نشانی ہوتی ہے جنات کی؟ جنات کے نظر آنے کی، یہ حقیقت میں نا یہ نظر آتے ہیں مریض کو۔ انسان کی آنکھوں پہ اللہ نے ایک پردہ لگایا ہے، اس پردے کی وجہ سے مخفی جو مخلوقات ہیں ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر وہ پردہ ہٹ جائے اور انسان ان کو دیکھے تو ان کی شکلیں اتنی بھیانک ہیں کہ انسان جو ہے زندگی نہ گزار سکے، اس کا جینا مشکل ہو جائے۔ اللہ نے وہ پردہ لگایا ہے۔ تو جنات میں بہت سارے جاننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، انسانوں ہی کی طرح ہیں، لیکن ان کی ثقافت الگ ہے، باقی عقل بھی رکھتے ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں، اور خاندان بھی رکھتے ہیں، اچھا، اور عبادت کے بھی مکلف ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بالکل۔ اب ان میں جس طرح انسانوں میں صاحب علم ہے، ان میں بھی صاحب علم ہے، تو وہ اپنے علم کے ذریعے اس پردے کو ہٹاتے ہیں۔ جب وہ پردہ ہٹا دیتے ہیں تو پھر انسان کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کوئی صاحب علم عامل اس پردے کو لگا دے تو یہ نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پہلی دفعہ کسی جن کو، چڑیل کو، بھوت کو، پریت کو کس شکل میں دیکھا تھا؟ کیا واقعہ تھا؟ بہت سارے واقعات ہیں، ان کو بالکل اصلی حالت میں نہیں دیکھا۔ ہم ان کو جب دیکھتے ہیں تو اس حالت میں دیکھ پاتے ہیں جب ہم کسی مریض کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے فلاں جگہ پہ دیکھا، فلاں پہ دیکھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر وہ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ مریض کو ہی نظر آتے ہیں۔ ہاں، بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ جہاں ان کا بسیرا ہوتا ہے، وہاں ان کو نکالنے کے لیے اگر جائیں تو وہاں نظر آتے ہیں، سائے کی شکل میں نظر آ گئے، سانپ کی شکل میں نظر آ گئے، بلی کی شکل میں نظر آ گئے، تو اس طرح تو نظر آتے ہیں، حقیقی شکل میں نظر نہیں آتے۔ اچھا، جنات کسی بھی انسان کی باڈی پر قبضہ کر لیتے ہیں؟ ہاں، ان کو یہ اختیار ہے کہ یہ انسان کے وجود کے اندر اس طرح داخل ہو سکتے ہیں جس طرح رگوں میں خون ہے۔ تو ابھی آپ کے پاس جو کوئی کیس آیا ہو ریسنٹ، یا آج تک کا سب سے خطرناک کیس کون سا آیا ہے کہ کسی جن نے کسی انسان کے جسم پر قبضہ کیا ہو؟ اللہ، ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں نا وہ تقریباً سارے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ کچھ شیئر کر دیں ایک دو۔ یہ ابھی میں بحرین سے ہو کے آیا ہوں، تو وہاں ایک بچی کے اوپر تھے۔ اب دو چیزیں تھیں اس کے ساتھ نا، ایک جادو تھا جو کھلایا گیا تھا، اور دوسرا عاشق جن کا اس کے اوپر قبضہ تھا۔ اب بڑے مشکل مرحلے میں تھی، لیکن جب علاج کیا تو اللہ نے فضل فرمایا ہے۔ بڑی تکلیف دیتے تھے اور بڑا پرانا یہ مسئلہ تھا، اللہ نے فضل فرمایا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی بہت ساری خواتین، خاص طور پہ نوجوان لڑکیاں اس مسئلے سے دوچار ہیں کہ جنات کو وہ خوبصورت لگ جاتی ہیں اور جنات ان کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں، پھر ایک تو وہ ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، اور جنات کسی انسان کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنا لیتے ہیں۔ یہ بات جب میں نے کہی تھی تو بہت ساروں نے اس سے اختلاف کیا تھا، لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ تھا انہوں نے اس کی تصدیق کی تھی کہ ہاں واقعی ہی یہ مسئلہ ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ بہت ساری خواتین کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، اور بہت سارے کیسز الحمدللہ ہم نے سولو کیے ہیں۔ اور ہمارے علاقے کا ہی واقعہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اپنا کام کرتا تھا، دودھ کا کام کرتا تھا، اس کا ایک لڑکی کے ساتھ ریلیشن ہوا، اس کے ساتھ دوستی ہوگی، پیار محبت۔ اب اس لڑکی کے ساتھ جب وہ ملتا تھا تو اسے یہی لگتا تھا کہ میں اپنی دوست، اپنی فرینڈ اور اپنی معشوقہ سے مل رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہوتی تھی کہ وہ اس سے نہیں مل رہا ہوتا تھا، وہ ایک جننی سے مل رہا ہوتا تھا جو اس لڑکی کی شکل میں اس سے ملتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اس سے ملا ہے، ملنے کے بعد وہ اپنی بائک پہ آگے گیا، سفر اس نے طے کیا، آگے اس نے دیکھا کہ وہ جننی اس کی معشوقہ کی شکل میں اس کے سامنے کھڑی ہے، تو اس نے کہا کہ میں ابھی تمہیں وہاں چھوڑ کے آیا ہوں تو یہاں کیسے پہنچ گئی؟ اس نے کہا کہ تم اسے وہاں نہیں چھوڑ کے آئے تھے، مجھے چھوڑ کے آئے تھے۔ پھر یہ راز کھلا۔ اب انہوں نے کہا جی لڑکے کی شادی کرتے ہیں،
تو اس جننی نے کہا کہ اگر اس کی شادی کی نا تو میں اس کو مار دوں گی، یہ اب میرے ساتھ ہی زندگی گزارے گا، میں نے اس کو کسی کا نہیں ہونے دینا۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ جنات لڑکیوں سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی شادیاں ہوگی تو ہم ان کو ختم کر دیں گے، جس کے ساتھ ہوگی اس کو ختم کر دیں گے۔ بہت سارے گھر اس بنیاد پہ اجڑ جاتے ہیں کہ جنات اس میں دخل اندازی کرتے ہیں اپنے سکون کے لیے۔ بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جنات انتقام لینے کی وجہ سے گھر کو برباد کرتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے، اپنے سکون کے لیے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا کرواتے ہیں اور طلاق کرواتے ہیں۔ یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہماری معشوقہ کے ساتھ کوئی بندہ ریلیشن میں آئے، کوئی فزیکل ہو۔ اور جنات اور انسان کے بچے بھی ہوتے ہیں؟ جنات کے بچے ہوتے ہیں، جنات میں سے، انسانوں میں سے نہیں ہوتے۔ ہاں اگر ایسا ہو جائے، اس پہ علماء اور فقہاء نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی خاتون سے کسی جن کا بچہ ہو جائے تو اسے انسان کا ہی بچہ شمار کیا جائے گا، اور اس کا ہی کیا جائے گا جس کے بستر پہ ہوا ہے، یعنی خاتون جس کے نکاح میں ہے وہ اسی کا ہی ہوگا۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ہانڈی کا عمل، ہانڈی کا عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ ہانڈی کے بے شمار اعمال ہیں اور بے شمار چیزوں کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے کہ جو مرض ہوگی اس مرض کے لیے الگ سے دوائی ہوگی۔ جادو جنات کی کاٹ کے لیے ہانڈی کے عمل کیے جاتے ہیں، اور بہت سارے اعمال ہیں، ہر بندے کا عمل مختلف ہے کاٹ کے لیے۔ جس طرح جادو کی کاٹ کے لیے ہانڈی کا عمل کیا جاتا ہے، اسی طرح جادوگر جب کسی پہ جادو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہانڈی کا ہی عمل کرتے ہیں، لیکن ان کا جو ہانڈی کا عمل ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ شیطانی قوتوں سے مدد لے کے عمل کرتے ہیں، اور کاٹ کے لیے جو بندہ ہانڈی کا عمل کرتا ہے وہ قرآن کی مدد لے کے، اللہ کی مدد لے کے، شرعی افعال کر کے ہانڈی کا عمل کرتا ہے، جس سے جادو کی کاٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ہانڈی میں جنات کو جلایا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جنات کو ہم نے جلا دیا۔ جنات جلتے ہیں، بالکل جلتے ہیں۔ اللہ کے پاک کلام کے اندر اتنی پاور ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت سے ہی جنات کو جلا دیتے ہیں۔ اور میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا خاص فضل ہے، شریر سے شریر جن نہیں ٹھہر سکتا۔ پہلی کوشش تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ راستہ لے اور جائے اپنا کام کرے۔ ہم اس کو نہیں مارنا چاہتے، نہیں جلانا چاہتے، لیکن جب وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک عرصے سے اس کے ساتھ ہوں، مجھے محبت ہو گئی ہے، میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں کسی صورت بھی اسے نہیں چھوڑوں گا، تو پھر مجبوراً ہمیں اسے جلانا پڑتا ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت کے ساتھ ہی ہم جلاتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس آیت کے ذریعے جلایا جاتا ہے، اور بے شمار جنات جلائے ہیں۔ اور یہ ایک واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک لڑکی کے اوپر تھے، تو ہم نے انہیں سمجھایا، منع کیا کہ چھوڑ دو، اپنا راستہ لو، ان کے قریب نہیں آنا، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا، بضد تھا۔ ہم نے اس کو جلا دیا۔ اب جلا کے گھر پہنچے ہیں تو پیچھے سے اس کا لاؤ لشکر آ گیا، کہنے لگا جی بلاؤ مولوی صاحب کو، اس کی بھی خیر نہیں اور تمہاری بھی خیر نہیں، ہمارا بندہ جلایا ہے۔ انہوں نے فون کیا، ہم دوبارہ پہنچ گئے۔ جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی انسانی شکل میں آئے تھے، وہ لڑکی کو نظر آ رہے تھے۔ اچھا۔ میں گیا تو لڑکی سہمی ہوئی ہے اور ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جا کے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے کمرے کے اندر جنات ہی جنات ہیں، کوئی پنکھے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، وہ کوئی اس کونے میں کھڑا ہے، کوئی اس کونے میں کھڑا ہے، کسی کے ہاتھ میں چاقو ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور بس یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے، نہ آپ کو چھوڑیں گے، یعنی کہ جس نے ان کا بندہ جلایا ہے، اور نہ مجھے چھوڑیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور صرف کمرے میں نہیں ہے، پورے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا انہوں نے۔ اب میں نے پڑھنا شروع کیا تاکہ میں ان کو کنٹرول میں کروں۔ تھوڑا سا پڑھا لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی نا، یہ ابتدا کا دور ہے، اب تو اللہ کا خاص فضل ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ابتدا میں یہ تھا، تو میں نے باہر نکلا تو میں نے اپنے استاد صاحب کو کال کی، میں نے ان سے پوچھا۔ الحمدللہ ہم نے مستقل اس کو سیکھا ہے
ایسے نہیں ہے. زیادہ تر ہمارے عاملین جو بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ بنے ہیں اپنے عشق و محبت کے چکروں میں، کہ اپنے محبت کے لیے تعویذ لینا شروع کیے، تھوڑی سی سمجھ آئی تو پھر آگے، ہاں پھر آگے انہوں نے سکھانا شروع کر دیا، بتانا شروع کر دیا، کرنا شروع کر دیا، حالانکہ بیسک چیزوں کا بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا. جو اعمال و وظائف بتا رہے ہوتے ہیں وہ بھی غلط ہوتے ہیں. اب جو بندہ غلط عمل سن کے اس کو کرے گا تو ظاہری بات ہے اس کو فائدہ تو کسی صورت میں نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا. آج کل زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ اس وجہ سے ہیں. کہتے ہیں یہ ہم نے بہت سارے وظائف کیے ہیں، بہت سارے چلے کیے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا ہے. نقصان ہوتا ہے، رجت ہو جاتی ہے، اور رجت جب ہوتی ہے نا تو وہ جادو سے بھی سخت ہوتی ہے، وہ جنات سے بھی سخت ہوتی ہے. وہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ معاملہ یہ ہوتا ہے، رجت کہتے ہیں ریئیکشن کو. جسی طرح اگر مریض میڈیکل میں کوئی دوائی لیتا ہے اور وہ اسے ریئیکشن کر جاتی ہے، اسی طرح کوئی بندہ روحانی عملیات میں سے کوئی عمل لے کے اپنے روحانی فائدے کے لیے اس کو کرتا ہے تو وہ عمل اس کو فائدہ نہیں کرتا، الٹا نقصان کر دیتا ہے. جب نقصان کرتا ہے تو وہ اتنا شدید نقصان کرتا ہے کہ زندگی قابل رحم ہو جاتی ہے. اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا اس وجہ سے ہے کہ جس بندے نے آپ کو عمل بتایا ہے ادھورا بتایا ہے، پورا نہیں بتایا، یا عمل تو پورا بتا دیا لیکن اس کی ترتیب غلط بتا دی. آپ نے کرنا شروع کر دیا، عمل کو آپ نے پورا نہیں کیا، عمل کو آپ نے ادھورا کیا، یا اس ترتیب کے مطابق نہیں کیا جس ترتیب کے مطابق کرنا چاہیے تھا، یا آپ نے اس عمل کو اس طرح کیا کہ جس طرح آپ کو اچھا لگا. تو یہاں پہ فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا. کاروباری معاملات بھی اس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، صحت کے معاملات بھی اس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، اور گھریلو معاملات بھی اس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم عملیات میں آئے ہیں، ہم اس شعبے میں آئے ہیں تو ہمارے اوپر تنگی آ گئی ہے، ہماری صحت ٹھیک نہیں رہتی، ہمارے گھریلو معاملات ٹھیک نہیں ہیں. جیسے آج کل یہ چلتا ہے نا جی کہ جو بندہ عملیات کا کام کرتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی. مجھے کئی سارے لوگوں نے کہا جی اچھا تو پھر آپ کی شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہوئی ہے. اچھا پھر بچے تو نہیں ہوں گے؟ کیوں؟ کہ جی ہم نے یہ سنا ہے کہ جو بندہ اس شعبے میں آتا ہے اس کے بچے نہیں ہوتے. میں نے کہا الحمدللہ میرے بچے ہیں اور پرسکون لائف گزر رہی ہے. اور میرے ایک دوست ہیں، سفر کر رہے تھے ہم، انہوں نے کہا جی میں نے ایک بات پوچھنی ہے آپ سے. میں نے کہا ہاں پوچھیں. کہتا جی آپ کے علاوہ میں جس بندے سے بھی ملا ہوں نا، میں نے اس کو یہ دیکھا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر غربت اور پریشانیاں ہیں، مالی طور پہ وہ بڑا کمزور ہوتا ہے. میں آپ کے ساتھ ایک تعلق میں آیا ہوں، دوستی میں آیا ہوں، میں نے کبھی جو ہے نا للچائی ہوئی نظروں سے آپ کو نہیں دیکھا. اللہ کا شکر ہے ہر چیز پوری ہو رہی ہے، سارا سلسلہ ٹھیک چل رہا ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کو نا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ میڈیسن کو کھائیں گے. آپ اس کو لا کے اپنے پاس رکھ لیں، لوگوں کو دیتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں، تو لوگ تو فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. میں صرف لوگوں کو بتاتا نہیں ہوں، میں خود بھی اپنے لیے ان کو استعمال کرتا ہوں. جو وظیفہ میں اپنے لیے کرتا ہوں، جو عمل میں اپنے لیے کرتا ہوں اور اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے تو پھر میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس سے فائدہ لیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے استاد کامل نہیں ہوتے، استاد پکڑتے ہی نہیں ہیں، اور جب استاد نہیں پکڑتے تو پھر اس طرح کے مسائل اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے. میں نے ایک عمل لینا تھا، وہ اسے اگر عملوں کا سردار کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، چہل کاف. ایسی تیسی جنات کی اور ایسی تیسی جادو کی، جتنا بھی سختی کیوں نہ ہو. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی سفلی جادو ہو گیا، کالا جادو ہو گیا، فلانا جادو ہو گیا. اللہ کے فضل و کرم سے علاج کرتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے جڑ سے. میں نے وہ عمل لینا تھا تو ہمارے قریبی ہیں، بہت زیادہ قریبی ہیں، عامل ہیں اور تقریباً 25 سال سے عملیات میں ہیں. میں ان کے پاس 4 سے 5 دفعہ گیا کہ مجھے آپ یہ عمل دے دیں، وہ مجھے نہیں دیتے تھے. اب چونکہ قریبی رشتہ دار تھے تو میں نے شکوہ کیا رشتہ داروں میں، بات ان تک پہنچ گئی. جب بات ان تک پہنچی نا تو انہوں نے مجھے بلایا، اور رشتے میں وہ معمولی لگتے تھے. انہوں نے کہا دیکھیں آپ بیٹے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا نقصان ہو، اس وجہ سے میں آپ کو یہ عمل نہیں دے رہا. کہتے میرا 10 سال کا بیٹا
باہر کھیل رہا تھا اور میں نے یہاں مریض سے جنات کو نکالا ہے. میں نے جنات کو نکالا, جنات مریض سے نکلے باہر, میرے کھیلتے ہوئے بچے کو انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کے زمین پہ نیچے مارا. تب میری آنکھوں کے سامنے وہ تڑپ کے مر گیا, میں اس کو نہیں بچا سکا. اور میرا یہ نقصان ہوا ہے, لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ آپ کا بھی نقصان ہو. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں, خطرات تو ہوتے ہیں, لیکن انسان کے اندر روحانی قوت مضبوط ہو تو جنات کچھ نہیں کر سکتے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک اگر انسان کو روحانی قوت دے تو پھر جنات کچھ نہیں کر سکتے اور وہ لوگوں کا علاج بھی کر سکتا ہے. اگر روحانی قوت مضبوط نہیں ہے, کمزور ہے, یا کوئی استاد کامل نہیں ہے تو پھر نقصان ہی ہوتا ہے. میں نے کہا میں نے الحمدللہ اساتذہ سے سیکھا ہے اور پراپر طریقے سے سیکھا ہے. جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اساتذہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. دنیا کے اندر کوئی شعبہ, کوئی کام ایسا نہیں ہے جسے بغیر سیکھے کیا جاتا ہو یا کوئی کر سکتا ہو. اگر کرے گا تو نقصان اٹھائے گا. اچھا, یہاں پہ نا جیسے کہ ابھی آپ نے جنات کے ہونے کی کچھ نشانیاں بتائی, جادو کی بتائی, تو اگر کوئی اس بات کا اندازہ لگانا چاہتا ہے کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے یا ہم پہ جنات کا اثر ہے, تو وہ کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قمیص کی مدد سے معلوم ہو جاتا ہے. اس کے نا بہت سارے طریقے ہیں, ہر بندے کا اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے, وہ اس طریقے کے مطابق اس کو چیک کرتا ہے. یہ جو قمیض والا طریقہ ہے یہ بالکل ہے, یہ اکابر عاملین جو ہیں ان کی طرف سے منسوب ہے اور وہ کرتے ہیں. ہم بھی کرتے رہے ہیں شروع میں, لیکن اب میں اس کو نہیں کرتا کیونکہ اس پہ مجھے تھوڑے سے تحفظات ہیں. تحفظات یہ ہیں کہ جب قمیض کو ماپا جاتا ہے, اگر تو اسے ایمانداری کے ساتھ ماپا جائے تو یہ بالکل عمل ٹھیک ہے, کیا جا سکتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے. کچھ لوگ تسبیح کے ساتھ کرتے ہیں, مجھے تسبیح پہ بھی تحفظات ہیں, میں اس کے ساتھ بھی نہیں کرتا. کچھ لوگ کرتے ہیں حاضرات کے ذریعے, مجھے اس پہ بھی تحفظات ہیں. چونکہ میں ایک مستند بندہ ہوں اور علم دین سے وابستہ ہوں, قرآن و حدیث جو ہے پڑھا بھی ہے اور اس کو پڑھایا بھی ہے. جو چیز دماغ اور دل تسلیم نہ کرے ہم اس کو نہیں کرتے. ہمارا جو طریقہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مریض کو سامنے بٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں. اچھا, جو چیز بھی ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے. یہ دبئی میں پچھلے کچھ عرصہ پہلے گیا تھا, تو وہاں ایک خاتون کو مسئلہ تھا, ان کو جادو کے ذریعے کھلایا گیا تھا, جادو کھانے کی چیز کے ذریعے. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی, بڑا علاج کروایا, رپورٹس کروائی, لیکن پیٹ میں درد, معدے کی خرابی ٹھیک نہیں ہوتی تھی. تو میں گیا, الحمدللہ ان کے اوپر پڑھائی کی, ان کو کیا آنا شروع ہوئی, 1 2 3 4 3 دن مسلسل وہ کرتی رہیں. گھر والے پریشان ہوئے کہ یہ کیا طریقہ ہے. میں نے کہا دیکھیں, جو چیز اندر گئی ہے جب تک وہ باہر نہیں آئے گی تب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی. اب وہ میرے سے فاصلے پہ ہیں, میں نے ان کو نہ کوئی چیز کھلائی ہے, نہ میں نے ان کے ساتھ کوئی چیز لگائی ہے جو ان کو کہہ آ رہی ہے. میں پڑھ رہا ہوں تو اس پڑھائی کے ذریعے یہ سارا کچھ نہیں کر رہا ہے. 3 دن کے بعد اللہ نے فضل فرمایا, وہ ٹھیک ہوگی اور اب تک وہ ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اور اگر کسی کے اوپر جادو دفن کیا گیا ہو یا جلایا گیا ہو تو وہ جادو بھی حاضر ہوتا ہے مریض کے اوپر, اور مریض کو نظر آتا ہے کہ فلاں جگہ پہ دفن ہے, فلاں جگہ پہ جلایا گیا ہے. جنات کے ذریعے جو کیا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. یہ ناروال میں کچھ عرصہ پہلے ہم گئے تھے تو وہاں بھی یہ مسئلہ تھا. ایک تو اللہ رحم کرے, صورتحال یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا کون دوست ہے اور کون دشمن ہے, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے. ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے, ایک ہی پلیٹ میں کھاتے ہوئے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں. اب وہاں صورتحال یہ تھی کہ بہو نے ساس کے اوپر کیا ہوا تھا, اور اس طرح کا کیا ہوا تھا کہ وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو سکون میں آ جاتی تھی, اور جب گھر میں ہوتی تھی تو دل پھٹتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو یوں نوچتی تھی. بال ہاتھوں میں آتے تھے, گچھے بالوں کے آ جاتے تھے, بڑی پریشان تھی. اور اس بیچاری کا بیٹا بھی ایک تھا, لیکن بہو کیا چاہ رہی تھی کہ بس بیٹا میرے قبضے میں رہے اور ماں سے دور رہے, ماں گھر چھوڑ دے. تو وہ علاج کیا, اللہ نے فضل فرمایا, وہ ٹھیک ہے ابھی تک.
ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے بتائیے گا کہ علاج کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ نا کچھ طریقے ہم سوشل میڈیا پہ آج کل دیکھتے ہیں جن سے علاج سنتے ہیں کہ ہو جاتا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عاملین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی باڈی پر جنات آ گئے ہیں تو وہ مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مار انسان کو نہیں لگ رہی، جنات کو لگ رہی ہے. اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تیزاب کی مدد سے بھی علاج کرتے ہیں. میں الحمدللہ کافی عرصے سے اس شعبے میں ہوں اور میں زیادہ تر جادو اور جنات کا ہی کرتا ہوں. آج تک جنات کے کسی مریض کو میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور خطرناک سے خطرناک کیسز آئے ہیں ہمارے پاس جنات کے، سخت سے سخت آئے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے مریض کے اوپر حاضری کی، جنات آ گئے اور میرے ساتھ والے جو ہیں اس کی حالت کو دیکھ کے اتنے ڈرے، اتنے سہمے کہ ناقابل بیان ہے. اور وہ میری طرف لپک رہا ہے، مجھے سارے کہنے لگے جی بچیں، اٹھ جائیں کر. میں نے کہا اس کی جرت نہیں ہے کہ مجھے ہاتھ لگا دیں. یہاں تک آتا تھا اور میں بالکل اپنے کانفیڈنس میں تھا، مجھے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. خطرناک سے خطرناک کیسز آئے ہیں لیکن میں نے کسی مریض کو ہاتھ تک نہیں لگایا. جو بندہ علاج کے نام پہ مریض کو مارتا ہے اس بندے کے پاس نہ روحانی قوت ہے اور نہ ہی اسے علاج کرنا آتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی استاد کامل ہے. مریض کو مار کے جنات کو بھگانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. اور اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں مریض کو مار رہا ہوں اور جنات کو لگ رہی ہے تو یہ غلط ہے. جب مریض کو مارتے ہیں تو وہ مریض کو ہی لگتی ہے، گو ان کے مطابق کہ حاضری ہوئی ہے، مریض کو تکلیف نہیں ہو رہی، جنات کو ہو رہی ہے. لیکن جب جنات کی حاضری ختم ہوتی ہے، جنات چلے جاتے ہیں، تو جسم پہ جو نشان پڑتے ہیں، نیل پڑتے ہیں، اور اس کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ بعد میں مریض کو ہی ہوتی ہے، وہ مریض کو ہی ہوتی ہے اور مریض اسے جھیلتا ہے. ایک بچی کراچی سے میرے پاس آئی، یہ کراچی کی بات ہے، فوج کے اندر تھے، اچھے عہدے پہ تھے. انہوں نے رابطہ کیا کہ میری بچی کو مسئلہ ہے جادو اور جنات کا. تو ہم نے آپ کے متعلق سنا بھی ہے اور ہمیں بتایا بھی گیا ہے، تو آپ مہربانی کریں تشریف لے آئیں ہمارے پاس، ہمارے لیے آنا مشکل ہو جائے گا. تو میں نے کہا ٹھیک، ٹائم سیٹ ہو گیا. انہوں نے میری ٹکٹ کروا دی. اتفاق یہ ہوا کہ ان کی ساس کا انتقال ہو گیا، ان کو پنڈی آنا پڑا. جب وہ پنڈی آئے تو یہاں آ کے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی ہم یہاں آ گئے ہیں، تو آپ نہ اس طرح کریں کہ آپ پنڈی آ جائیں. میں نے کہا ابھی پنڈی آنا میرے لیے مشکل ہوگا اب، چونکہ اس وقت ٹائم کی ترتیب بنی تھی، اب ذرا میری مصروفیت ہے، مہمانوں نے بھی آنا ہے. اور خیر وہ وہاں سے فارغ ہو کے میرے پاس یہاں آئے ہمارے مرکز میں. تو یہاں جب آئے نا تو ہم نے، وہ بچی آئی ساتھ، اس کا بھائی بھی تھا، دونوں اس مرض کے اندر مبتلا تھے. بچی اتنی ڈری اور سہمی ہوئی تھی کہ آپ مجھے ماریں گے، آپ پلیز مجھے ماریے گا نہیں، میں نے پہلے بڑی مار کھائی ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، آپ مجھے بس نا تھوڑا سا قریب بیٹھنے دیں اور مجھے پڑھنے دیں. کوئی چیز آپ کے قریب نہیں آئے گی، آپ کو ٹچ نہیں کرے گی، صرف مجھے پڑھنے دیں. مجھے 1.5 سے 2 گھنٹے لگے. ان کی فلائٹ تھی، وہ خیر ان کو کینسل کرنی پڑی، وہ شارٹ ٹائم لے کے آئے تھے. وہ 1.5 سے 2 گھنٹے لگے. اللہ نے فضل فرمایا وہ مکمل طور پر ٹھیک ہوئے اور اب تک وہ رابطے میں ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم بڑے عرصے سے اس مصیبت میں مبتلا تھے، آپ کی وجہ سے اللہ نے فضل فرمایا ہے، ہم آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معالج مریض کو جنات کے نام پہ مارے تو وہ معالج کس بات کا ہے. اور دوسرا آپ نے جو کہا کہ تیزاب کے ذریعے، دیکھیں تیزاب کے ذریعے نا، اس سے پہلے، اب اگر کوئی کر رہا ہے نا تو اس سے پہلے تک کسی بھی معالج نے تیزاب کے ذریعے کوئی علاج نہیں کیا. علاج جو ہے نا وہ قرآن سے ہی ہے. تیزاب، وہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تیزاب گھڑے میں ڈال کے اور مریض کا منہ اوپر کر دیتے ہیں کہ جنات اور جو چیز ہے وہ ساری گھڑے کے اندر آ رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تیزاب کی سمیلی اتنی ہوتی ہے جو انسان کے ناک اور منہ کے ذریعے اندر معدے کے اندر جاتی ہے اور معدے کو ڈیمیج کرتی ہے. اب ایک بندے کو 3-4 بندوں نے اوپر سے پکڑا ہوا ہے اور زبردستی اس کا منہ گھڑے کے اندر کر رہے ہیں تاکہ وہ تیزاب کی سمیل کو سونگے، تو اس نے تو جلدی سے یہ کہہ دینا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا. بالکل یہ طریقہ علاج نہیں ہے.
یہ تو آپ نے نا انسانوں کے علاج کی بات کی. اکثر جنات نا گھروں پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں اور موسٹلی یہی کیسز ہم سنتے ہیں کہ گھر کے کسی اسپیسیفک کونے میں جنات کا قبضہ ہے, جنات جانے سے انکار کر رہے ہیں. کیسے راضی کیا جاتا ہے انہیں؟ یہ کراچی کی بات ہے. ایک گھر میں تھا, وہاں کو ٹھہرتا نہیں تھا, ٹکتا نہیں تھا. اگر کرایہ دار آتے تھے تو ان کو بھی نہیں رہنے دیتے تھے, مالک کو تو کہاں انہوں نے رہنے دینا ہے. تو انہوں نے رابطہ کیا, خیر وہاں جانا پڑا. میرے ساتھ 3 دوست بھی تھے, وہ بھی جانتے تھے اس کو. تو ہم وہاں گئے, دروازہ ہم نے نا ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے, تو گاڑی کا دروازہ کھول کے اندر جانے لگے ہیں نا, تو میری اس انگلی پہ نا شدید چوٹ لگی, اور چوٹ لگنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی, خون بہنا شروع ہو گیا. تو مجھے وہ کہنے لگے جی کہ اکثر لوگ آتے ہیں اور یہاں سے ہی واپس چلے جاتے ہیں, یہاں سے آگے نہیں جاتے, یہ ان کو اتنا ڈراتے اور دھمکاتے ہیں. جو کنڈیشن وہاں انہوں نے جا کے بتائی نا, وہ یہاں نہیں بتائی تھی. یہاں تو ایک معمولی سی بتائی تھی, وہاں مجھے کہنے لگے جی آپ کو بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ واپس چلے جائیں, آپ کی بات نہیں بنے گی. میں نے کہا نہیں, اب واپس تو نہیں جائیں گے. خیر اندر چلے گئے, اندر جا کے ہم بیٹھے, آوازیں آنا شروع ہو گئی اور چیزیں پھینکنا انہوں نے شروع کر دی. خیر اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے تو اپنا حصار کیا, پھر اپنے گھر کا حصار کیا, اور یہ عامل کے لیے بہت ضروری ہے. اگر کوئی جنات کے ذریعے نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ اس صورت میں ہی پہنچا سکتا ہے کہ عامل کا حصار نہ ہو, ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی یہ کچھ کر سکتے ہیں. حصار کیا, اور حصار کے بعد جو ہے نا ہم نے پڑھائی شروع کی, اور جنات بھاگ گئے. جنات بھاگ گئے اللہ کے فضل و سبحان کرم سے. اللہ. اب بڑے سکون کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں. اگر کبھی جانا ہو, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ وعدہ کریں کہ جب بھی آپ کراچی آئیں گے تو آپ ہمارے پاس ضرور آئیں گے, کیونکہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس پریشانی سے نکالا ہے. تو کبھی جانا ہو تو ان کے پاس جاتے ہیں, پرسکون نیند ہے, بڑے آرام کے ساتھ. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا ابھی نا پوڈ کاسٹ میں آپ نے جنات کو بھگانے کا طریقہ بتایا, ریمیڈیز بھی بتائی. لاسٹ پہ نا میں آپ سے کچھ ریمیڈیز پوچھنا چاہتی ہوں, اور یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی ہم نے سنا تھا کچھ عرصے پہلے کہ سورج جن کی مدد سے جنات کی حاضری ممکن ہو سکتی ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ عامل پہ منحصر ہے کہ اس نے کس عمل کے ذریعے یا کس آیت کے ذریعے, کس صورت کے ذریعے عبور حاصل کیا ہے جنات کو حاضر کرنے کا. سورہ جن جو ہے, اکثر لوگ اس کے ذریعے جنات کو قید کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, جنات کو حاضر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کو جادو جنات کے لیے پڑھ تو لیتے ہیں, پڑھتے ہیں ہم, قرآن پاک کی صورت ہے, لیکن خاص طور پہ سورہ جن کے ذریعے ہم جنات کو حاضر نہیں کرتے. میں اگر کسی مریض کے اوپر جنات کو حاضر کرنا چاہوں نا, تو میں اللہ کے فضل و کرم سے تیسرے کلمے کی مدد سے ہی اس کو حاضر کر لیتا ہوں. اور شروع میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا پڑھنا پڑتا تھا, تب جا کے وہ حاضر ہوتے تھے. اب تو اس طرح ہے کہ جنات کے مریض کے پاس ہی ہم آئیں تو فوراً سے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. اسے پتہ ہے کہ اگر نہیں بولیں گے تو نقصان ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. لاسٹ میں مجھے بتائیے گا کہ اگر کسی کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس پر جادو یا جنات کے اثرات ہیں, تو اسے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ جی, اگر کسی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر اثرات ہیں, تو وہ سب سے پہلا تو یہ کام کرے کہ وہ ایک گلاس پانی کا لے, صاف پینے والا, اس کے اوپر پڑھائی کرے. سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھے, سورہ فلق کو 7 مرتبہ پڑھے, سورہ ناس کو 7 مرتبہ پڑھے, آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھے, سورہ مزمل کو 1 مرتبہ پڑھے. یہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک لگا دے. پھر دوسری مرتبہ بھی ان کو پڑھ کے پھونک لگائے, تیسری مرتبہ. پھر اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی لے کے اس کو پیے. اگر پانی میں سے بدبو آتی ہے تو پھر اس کے اوپر روحانی اثرات ہیں, اور اگر بدبو نہیں آ رہی, پانی ٹھیک ہے, اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا, تو پھر اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اسے کوئی تکلیف مسئلہ ہے تو پھر اپنا وہ میڈیکلی علاج کروائے, اسے روحانی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پانی کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے, پانی سے بدبو آتی ہے, تو پھر اس کو روحانی مسئلہ ہے, معالج کی طرف رجوع کرے. اور اگر وہ خود سے ہی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے بہت سارے طریقے ہیں. آسان سے میں 1-2 شعر آپ سے کر دیتا ہوں. ایک تو وہ قرآن پاک کی آیت ہے, فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. اس آیت کو پانی کے اوپر نا 101 مرتبہ پڑھ کے پھونک لگائے, اور اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیے. اس کے ساتھ بیری کے پتے لے لیے جائیں 41, ان پتوں کو صاف کیا جائے, ان کو دھویا جائے,
دھونے کے بعد ان کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے. پڑھنا اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ میم کے وصل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اور آخر میں آمین لازمی کہنا ہے. سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھا گیا. پھر 11 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا بالکل. اور 41 مرتبہ ہی سورہ فلق کو پڑھنا ہے، 41 مرتبہ ہی سورہ ناس کو پڑھنا ہے، اور ان پتوں کے اوپر دم کر دینا ہے. دم کرنے کے بعد پانی لے کے کسی برتن میں ان کو چولہے کے اوپر رکھ دینا ہے اور 7 پتوں کو پانی میں ڈال دینا ہے. پانی کو گرم کرنا ہے. گرم کرنے کے بعد پھر اس پانی کے ساتھ غسل کرنا ہے، اور غسل کرتے ہوئے خیال یہ رکھنا ہے کہ پانی جو ہے یہ گٹر وغیرہ میں نہ جائے. ایسی جگہ پہ غسل کیا جائے کہ پانی زمین پہ گرے تو زمین اس کو جذب کر لے، یا اس ترتیب کے ساتھ کہ کسی برتن میں کھڑے ہو کے غسل کیا جائے تاکہ اس بچے ہوئے پانی کو کسی درخت کی جڑ میں ڈال دیا جائے یا مکان کی چھت پہ ڈال دیا جائے، اس کی بے ادبی نہ ہو. اور اگر اسی پانی میں سے تھوڑا سا پانی لے کے اس کو پیتے رہیں گے تو بھی جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے. یہ جادو جنات دونوں کے لیے؟ دونوں کے لیے آپ ان کو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر. آج کے پوڈ کاسٹ میں نا آپ نے جو پیرانارمل اینٹیٹیز کے واقعات ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے، بلیک میجک کے انسیڈنٹس بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے، ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتایا کہ بلیک میجک کی کتنی ٹائپس ہیں، اور اینڈ پر آپ نے اس کی ریمیڈیز بھی بتائی ہمیں قرآن و سنت کے طریقے پر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلیک میجک اور جنات کے ریئل لائف انسیڈنٹ سنے اور ان کی ریمیڈیز بھی جانی. بہت جلد ہارر پوڈ کاسٹ کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.